السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ 12 فروری جمعرات کو کراچی کے علاقے باپوش نگر میں واقع ہے ایک نجی پرائیویٹ بینک۔ اس پرائیویٹ بینک کا جو گارڈ ہے وہ ایک خاتون کو یہ کال کر کے کہتا ہے کہ آپ بینک آ جائیں۔ خاتون 1 گھنٹے کے بعد اس کے کہنے پر بینک آ جاتی ہے۔ گارڈ سے دروازے پر سلام دعا ہوتی ہے اور بات چیت کرتے کرتے گارڈ اس خاتون کو ATM مشین والے کیبن میں لے جاتا ہے اور خاتون اور گارڈ دونوں اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ اندر جاتے ہی باہر آواز آتی ہے ٹھا، یعنی گارڈ اندر جاتے ہی فوراً پسٹل نکال کر اس خاتون کو مارتا ہے۔ گارڈ کو وہیں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس قتل کو کیوں کیا گیا؟ وجہ انات اس قتل کی کیا ہو سکتی ہے؟ گارڈ کا خاتون کے ساتھ لنک کیا تھا کہ اس کی کال پر فوراً پہنچ گئی بینک اور ہی مارنا تھا، ہی کرنا تھا تو باہر کہیں بلا کر کیا جا سکتا تھا جیسے کہ کرمنلز کرتے ہیں۔ اسی بینک میں، اسی ATM مشین میں جو اسی بینک کی ہے، وہیں پر کیوں؟ اس کے پیچھے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وقوع ہے کراچی کا، باپوش نگر ہے جناب، سرافہ بازار، جہاں پر ہے ایک پرائیویٹ نجی بینک۔ یہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کا نام ہے صادق۔ خاتون کا میں آپ کو بتا دوں، اس کا نام زاہدہ ہے اور یہ کیا کرتی ہے، یہ اپنے گھر کا پانی کا، بجلی کا، گیس کا یہ بل جمع کروانے کے لیے بینک مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ آتی ہے۔ سٹاف کو کاؤنٹر پر بل رکھتی ہے، پیسے رکھتی ہے۔ لمبی لائن میں لگنے کے بعد کاؤنٹر سے یہ جواب آتا ہے کہ لنک بہت ڈاؤن ہے، آپ ویٹ کریں۔ پھر ویٹ کرتی ہے اور پھر اپنی باری آنے پہ دوبارہ جاتی ہے تو لنک بہت ڈاؤن ہے، ابھی آج بل آپ کا جمع نہیں ہو سکتا، ٹائم پورا ہو چکا۔ مایوس سی ہو کے باہر آتی ہے، ظاہر ہے پریشان ہے کہ میرا چکر بھی لگ گیا اور کام بھی نہیں ہو سکا، تو ساتھ ہی آ کر اس گارڈ کو کہتی ہے کہ میرا بل نہیں یہ لوگ جمع کر رہے، بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ لنک بہت ڈاؤن ہے، کیا قریب میں کوئی اور بینک ہے، میں وہاں جا کر جمع کروا دیتی ہوں تاکہ میرا چکر جو لگا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ گارڈ کہتا ہے کہ آپ مجھے بل بھی دیں اور پیسے بھی دیں، یہاں آپ ویٹ کریں۔ گارڈ اندر جاتا ہے، بل بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، کاؤنٹر پہ جمع ہو جاتا ہے بل، سلپ مل جاتی ہے، وہ سلپ لا کر اس خاتون کو تھما دیتا ہے، کہتے ہیں یہ لے جی آپ کا بل جمع ہو گیا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا فیس جمع کروا دیا، اوکے ڈن۔ اب جناب اس نے رسید جو خاتون کو دی، خاتون نے لے کر سنبھال لی اور گھر چلے گئی۔ اب کیا ہوتا تھا، مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ بل تو جمع کرانے آنا ہی ہوتا تھا، اس نے ہر مرتبہ خاتون گارڈ صادق کو آ کر بل دیتی، پیسے دیتی، وہ ٹھک کر کے جمع کروا دیتا اور اسی چکر میں ان دونوں کا آپس میں لنک بن گیا اور یہ لنک بہت جلد ریلیشن میں ڈیولپ ہو گیا۔ زاہدہ کی عمر 32 سال ہے، یہ شادی شدہ ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، توبہ استغفار، 2 بچوں کی ماں ہے یہ۔ اب صادق کا سن لیں، صادق کی شادی شدہ ہے اور وہ بھی بال بچے دار ہے۔ زاہدہ کا شوہر ایک فیکٹری میں جاب کرتا ہے اور اس کا نام آصف ہے۔ اب جناب یہ جو ریلیشن ہے، یہ اس طرح سے یہ لوگ مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں اور حرکتیں جیسے 18-19 سال کے لڑکا لڑکی، باہر ملاقاتیں ہوتی ہیں، کال پر بات چیت ہوتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ زاہدہ اتنی چالاک ہوشیار عورت ہے، یہ جب بھی ملاقات کے لیے صادق کے ساتھ جاتی تو پھر یہ باہر اپنی اس ملاقات کی ویڈیوز اور پکچرز بنا لیتی تھی، جس پر صادق کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا اور وہ منع بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ بناتی رہتی 4 مہینے ہو چکے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ زاہدہ ایک دن معصوم منہ بنا کر کہتی ہے گارڈ کو 50,000 روپے مجھے ارجنٹلی چاہیے، مہربانی ہے تمہاری، کہیں نہ کہیں سے کر دو۔ اب گارڈ کہتا ہے آپ کو پتا ہے میں تو یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہوں، 30,000 روپیہ میری تنخواہ ہے، میں کوئی مینیجر تھوڑی ہوں، 50,000 بہت بڑی رقم ہے میرے لیے۔ کہتی مجھے نہیں پتا میں کس کو کہوں، میں نے تمہیں ہی کہنا ہے، میں پریشان ہوں، مجھے اشد ضرورت ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں دھیمے لہجے میں اور معصوم منہ بنا کے کہہ دیا۔ اب جناب گارڈ کیا کرتا ہے، کہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ادھر ادھر سے پکڑنے کی، میرے پاس واقعی نہیں ہے۔ جواب یہ آتا ہے کہ وہ ویڈیوز اور پکچرز میرے پاس موجود ہیں، میں نے ان کو وائرل کر دینا ہے، ورنہ مجھے پیسے چاہیے، جہاں سے مرضی لاؤ۔ سیدھی ہو گئی۔ گارڈ بیچارہ پریشان ہکا پکا کہتا ہے کیا تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو زاہدہ، میں تو
بڑے اچھے انداز میں تمہارے ساتھ چلوں اور تم مجھے دھمکانے لگ گئی ہو. تو آگے سے زاہدہ کہتی مجھے نہیں پتا ان باتوں کا، پیسے چاہیے. اتنا مجبور ہوا، ڈرا کہ 3 لوگوں سے ادھار پیسے لے کے 50,000 روپیہ پورا کیا. 2 سے لیا 15 اور تیسرے سے لیا 20,000 روپے. 50 پورا کیا اور جناب زاہدہ کو دے آیا. 1 دن 2 دن 3 دن کرتے کراتے 15 دن گزرے اور پھر زاہدہ نے اگلی ڈیمانڈ رکھ دی صادق کے آگے. کیا کہتی 40,000 روپیہ اشد ضرورت ہے، بہت ضروری چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا. لمبی رام کہانی سناتی. کہتا میں بی کہیں سے نہیں دے سکتا، پہلے میں نے تمہیں ادھار لے کر دیا، ابھی تو میں نے وہ ادھار نہیں اتارا، میرے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، تم کہہ رہی ہو پیسے دے دو. آگے سے کہتی ہے نہیں دو گے تو تمہیں پتہ ہی ہے پھر وہ روز اور وہ سلسلہ سارا. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹن دباؤں گی، وائرل کر دوں گی. گارڈ کہتے ہیں تم کس قسم کی عورت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک تو میرے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی تھی اور اب تو مجھے دھمکانے لگ گئی ہو. خیر بیچارہ پھر سے مجبور ہو جاتا ہے. وائرل نہ کرنا، میں بال بچے دار ہوں، میری عزت ہے کوئی معاشرے میں، تمہیں تو پتہ نہیں ڈر ہی نہیں لگتا. 4 دن کا مجھے ٹائم دو، میں کچھ کر کے دیتا ہوں، کہیں سے پکڑتا ہوں. کہتی ہو گیا. فون کرتی ہے ڈیلی لیکن گارڈ فون ہی نہیں اٹھاتا ہے کیونکہ اس کے لیے 50,000 40,000 بہت بڑی رقم ہے. وہ فون ہی نہیں اٹھاتا بیچارہ پریشانی کے مارے. اب زائدہ ایک دن واٹس ایپ پہ اس کو وائس نوٹ کرتی ہے، میسج کرتی ہے، کہتی ہے کہ اگر 2 دن میں تم نے مجھے پیسے نہ دیے تو پھر یاد رکھنا میں تمام کی تمام ویڈیوز کو وائرل کر دوں گی اور پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں سچ ہی کہتی تھی، صرف دھمکاتی نہیں تھی. گارڈ ناکو ناک جیسے ہی اس نے یہ وائس نوٹ سنا اس کے طوطے اڑ گئے. 12 فروری کو کال کی زائدہ کو اور یہ کال کر کے کہا کہ میں نے پیسے ارینج کر لیے ہیں، بینک آ جاؤ، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، میرے پاس ہی ہیں. زائدہ کہتی ہے اچھا چلو صحیح ہے. زائدہ نے کال سنی اور وہ پہنچ گئی. اب جیسے یہ بینک پہنچی تو گارڈ نے اس سے کہا کہ یہ آخری دفعہ ہے، تصاویر کو ڈیلیٹ کر دو، تمہارا اور میرا تعلق ختم. آج کے بعد یہ میں پیسے لے آیا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں لیکن یہ کام پہلے کرو. زائدہ کہتی ٹھیک ہو گیا اور پھر زاہدہ سے کہتا ہے اے ٹی ایم مشین میں آ کر لے لو کیونکہ یہاں تو کیمرے لگے ہیں، سب دیکھ رہے. یہ زاہدہ کو اے ٹی ایم مشین میں لے جاتا ہے. زاہدہ چلے جاتی ہے اپنے لالچ کو. پہلے زاہدہ نے اس سے لالچ کیا، پھر اس نے اس کو لے کر گیا اے ٹی ایم مشین والے کیبن میں. جیسے ہی دونوں اندر انٹر ہوئے باہر ایک آواز آتی ہے ٹھا، یعنی مارنے کی. گارڈ جو ہے اسی بینک نے، کمپنی نے جو اس کو پسٹل دیا ہوا تھا سیکیورٹی کے لیے، اسی پسٹل سے زائدہ کو مارتا ہے. زائدہ زمین پر گر جاتی ہے اور پھر چونکہ یہ بینک ہے، کیمراز لگے ہوئے ہیں، ایک سیکیورٹی گارڈ تو ہوتا نہیں ہے، زیادہ ہوتے ہیں تو باقی بینک کا سٹاف فوراً آ جاتا ہے اور آ کر اس کو وہیں پر پکڑ لیتا ہے گارڈ کو. وہیں سے 15 پر کال کر دی گئی. کال کرنے کے نتیجے میں پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. ان کو تھانہ لگتا ہے باپوش نگر تھانے کا نام ہے. نفری جیسے ہی آتی ہے تو سب سے پہلے زائدہ کی کو اٹھا کر عباسی شہید ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پر پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے. دوسری طرف شوہر آصف، اس کو کال کر کے اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی بیوی کو لگ گئی ہے نجی پرائیویٹ بینک میں، پہنچ جائیں تھانے. پولیس تھانے میں جا کر اس وقوعے کا ایک پرچہ درج کرتی ہے. یہ پرچہ ہوتا ہے 302 کا اور یہ نامزد پرچہ ہے جس میں ملزم ہے سیکیورٹی گارڈ صادق اور اس پرچے کا مدعی بنا شوہر محمد آصف. اب جناب گارڈ کو تو پکڑا ہی ہوا تھا، وہیں سے لے آئے تھے تھانے. تو تھانے میں اس کی تفتیش کا آغاز کیا تو تفتیش کے دوران اس گارڈ نے بتایا کہ زاہدہ پہلی مرتبہ جب آئی اس کا بل نہیں جمع ہوا، میں نے بل جمع کروا کے دیا، میرا لنک بن گیا، میں باروں بار اس سے ملاقاتیں کرتا تھا. پہلے اس نے مجھ سے 50,000 روپیہ لیا اور اس کے بعد اس نے مجھے ابھی پھر 40,000 کی ڈیمانڈ کر دی. کہتی تھی کہ اگر تم نہیں دو گے تو میں ویڈیو کو وائرل کر دوں گی. میں اپنی عزت بچانے کی خاطر پہلے تو 50 دے دیا جو کہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، لیکن اب یہ 40 کہہ رہی تھی جو میں نہیں دے پا رہا تھا. میں تنگ آ چکا تھا، لہٰذا میں نے اس کو بلایا اور بلا کر میں نے اس کو اس طرح سے کر دیا. گارڈ کا جو موبائل ہے وہ پولیس نے بھی تحویل میں لے لیا. یہ ہے سارے کا سارا سلسلہ، اس کیس کی ڈیٹیلز. میرا ذاتی طور پر میسج آپ لوگوں کو یہ ہے کہ دیکھیں، پیسے اگر کم ہیں تو وہ آپ کا نصیب ہے، پیسے زیادہ ہیں تو وہ بھی آپ کا نصیب ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی، کیا کیا، لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر پیسے نہیں ہیں اور آپ لالچ کے لیے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے اس کو بلیک کر کے پری پلانڈ ہوتا ہے نا یہ سب، اس کو بلیک
کر کے اس کو ایسے کہتے ہیں. تو بلیک آج کے دور میں دھمکیوں والا سلسلہ بہت کم رہ گیا ہے. اللہ کے نیک بندو، اب تو کوئی کسی کی تصویر اگر ناجائز بغیر پوچھے لگا دے تو وہ اٹھ کے کیس کر دیتا ہے. تو آپ کی باتیں کر رہی ہیں. اور پھر وہ بھی سیکیورٹی گارڈ تھا، اس کو نالج نہیں تھی کہ یہ حرکت یہ کرے گی تو میں کیا کر سکتا ہوں قانوناً. خیر، یہ سلسلہ ہو گیا. کہیں نہ کہیں گارڈ کی غلطی تو ہے نا. دیکھیں، اولاد ہے، بچے ہیں، کیا ضرورت ہے کسی کی بیوی سے باہر ملنے کی. بیوی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی کی امانت ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اور آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں پلیئر آف ٹائم کے لیے. اور وہ پلیئر آف ٹائم آپ کا کیا ہوتا ہے؟ گھنٹہ آدھا گھنٹہ جی گپ شپ مار لی. کیا کہوں میں، اب رمضان کا مہینہ ہے، ٹھڑک جھاڑ لی بس. اس کے پیچھے کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ قاتل بن گئے، جیل چلے گئے، 302 سالوں اندر رہنا پڑتا ہے، سزا کاٹنی پڑتی ہے. تو ایک غلطی زندگی برباد کرتی ہے، ایک جائز حق سچ کی بات زندگی سنوارتی ہے. فیصلہ آپ کا ہے، چننا آپ نے ہے. شکریہ.